مجمع الزوائد حدیث نمبر 17298 17289 رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم جس نے مجھ پر 100 مرتبہ 100 ٹائمز درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے وہ روز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے؟ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں تو 5 منٹ سے پہلے شاید فارغ ہو جائیں گے، مگر کیا کہیں سستی کا اور غفلت کا۔ اللہ کرے کہ ہم صبح و شام شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ وہ میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، کسی عاشق رسول نے کہا نا، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد سے مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور دیگر اسلامی بھائی بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ 1 شعبان کو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ کل 1 شعبان تھی، اور 2 شعبان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے، اور بزرگوں کے ایام الحمدللہ منائے جاتے ہیں تاکہ ان کی سیرت کو ہم سنیں اور پھر اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی بڑی محبت ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، بہت پرانی۔ اور جو قدیم فیضان سنت آپ نے مرتب فرمائی تھی، اس میں بھی محدث اعظم پاکستان کا ذکر خیر موجود ہے۔ اور جو لاسٹ ٹائم امیر اہل سنت فیصل آباد تشریف لائے، امیر اہل سنت فیصل آباد کو کیا فرماتے ہیں؟ سردار آباد۔ محدث اعظم پاکستان کا نام مبارک ہے سردار احمد، تو اسی نسبت سے آپ فیصل آباد کو کہتے ہیں سردار آباد۔ دعوت اسلامی والے بھی کہتے ہیں، آفیشیل نام تو فیصل آباد ہی ہے، وہ ہم نے نام بدل نہیں دیا، بلکہ یہ بزرگوں کی محبت کی بنا پر اس کو سردار آباد بھی کہتے ہیں، جیسے لاہور کو مرکز الاولیاء بھی کہتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو امیر اہل سنت کی عقیدت محدث اعظم پاکستان سے بہت پرانی۔ ہمارے آقا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین کیسے تھے؟ آپ کا خاندان کیسا تھا؟ آپ کا خاندان شرافت کے لحاظ سے مشہور تھا، آپ کا خاندان دیانت کے لحاظ سے مشہور تھا، پاک بازی مہمان نوازی کے لحاظ سے مشہور تھا، اور آپ کے خاندان جو تھے، خاندان والے عاشق اولیاء تھے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، وہ عاشقان اولیاء تھے، اور چشتی سلسلہ تھا۔ آپ کے والد صاحب کا نام تھا میراں بخش، میراں بخش چشتی۔ دیکھیں نام سے کیسے عشق اولیاء ظاہر ہو رہا ہے۔ میراں غوث پاک کو کہا جاتا ہے نا بھائی، میراں بخش، سبحان اللہ۔ اور آپ کے جو والد تھے یہ بہت معروف شخصیت تھے، معزز فرد تھے، کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، کسی کو نقصان نہیں دیتے تھے، کسی کے نقصان پر خوش نہیں ہوتے تھے، اور والد صاحب آپ کے کاشتکاری کرتے تھے۔ اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان نماز روزے کی پابند، عابدہ، زاہدہ، نیک خاتون تھی، اور غوث پاک سے تو بہت محبت کرتی تھیں۔ اب یہ میں نے جو بیان کیا آپ کو محدث اعظم پاکستان کے والدین کا، اس میں میری نیت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ میری اولاد نیک ہو جائے، بہت اچھی سوچ ہے،
ہماری اولاد عالم بنے، عاشق انبیاء بنے، عاشق اولیاء بنے، عاشق صحابہ بنے، عاشق اہل بیت اطہار بنے، اللہ اور اس رسول سے محبت کرنے والی اولاد ہو ہماری. تو ہم غور کریں، ہم ہیں اللہ رسول سے محبت کرنے والے؟ خالی دعویٰ کرنے والے ہیں یا واقعی محبت کرنے والے ہیں؟ خالی نیازی ہیں، نمازی بھی ہیں؟ دیکھیں محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین نیک تھے، تو اس کا اثر کیا پڑا کہ محدث اعظم پاکستان اتنے بڑے مفتی، مناظر، عالم بنے، اتنے بڑے مدرس بنے، اور ہمارا حسن ظن ہے آپ اللہ کے ولی تھے. سبحان اللہ. اور آپ کا بچپن ہی سے مذہبی رجحان تھا. والد صاحب کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے. دعا کریں میرے بچے جو نا نمازی بن جائیں. تو بھائی تو نمازی بن. آپ مسجد جائیں گے، بچے بھی انگلی پکڑ کے مسجد میں جائیں گے، اور یہ چیز ان کی عادت میں، ان کی زندگی میں شامل ہو جائے گی. تو محدث اعظم پاکستان بچپن میں ہی والد صاحب کی انگلی پکڑ کر گویا کہ وہ مسجد میں جاتے تھے. اور کس مسجد میں جاتے تھے؟ جہاں ذکر اذکار ہوتا تھا. اس مسجد میں جاتے تھے جہاں نعتیں پڑھی جاتی تھیں، جہاں ذکر اللہ کیا جاتا تھا. تو دیکھیں اس چیز نے آپ کو سبحان اللہ ایسا بنا دیا کہ آپ نے دنیا بھر میں کتنے مقامات پر نعت خوانی اور ذکر و اذکار کا سلسلہ شروع کروا دیا. جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میرا بچپن جہاں گزرا، جو قریبی مسجد تھی اس مسجد میں نعت خوانی ہوتی تھی. اس مسجد میں 12ویں کے 12 اجتماع ہوتے تھے، واعظ ہوتے تھے. 11ویں کے 11 واعظ ہوتے تھے. عاشورہ پر 10 ہوتے تھے. تو اس کا اثر مرتب ہوا نا. اسی مسجد میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی زیارت بھی کروائی جاتی تھی. تو ہم عاشقان رسول کے پاس جائیں گے نا، عاشقان رسول علماء کے پاس جائیں گے، انشاءاللہ اس کا اثر ہم پر بھی مرتب ہوگا اور ہماری اولاد پر بھی مرتب ہوگا. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اسکول جاتے تو اپنے ٹیچر سے فرماتے تھے کہ ہمیں بزرگوں کی باتیں سنایا کریں. آپ بچپن سے آپ کی بزرگوں سے ایسی عقیدت تھی. فرمایا کرتے تھے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائیں، بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی کیسے ہیں. کیا بات ہے. آپ اسکول جاتے تو رستے میں برساتی نالا پڑتا تھا، اور برسات کے موسم میں وہ جگہ بھر جاتی تھی، اور جو چھوٹے بچے وہ اس پانی کو عبور کرنے کے لیے کپڑے سمیٹتے تو ان کے گھٹنے جو تھے وہ برہنہ ہو جاتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے. تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدنی سوچ دیکھیے. آپ اپنے بھائی سے عرض کرتے کہ آپ مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر پانی سے پار کروائیں. تو کیسی مدنی سوچ تھی. اب تو بڑے بڑے بلکہ بڈھے باز بیچارے نیکرے پہن کے گھوم رہے ہیں. بھائی ارے بھائی گھٹنا یہ ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت ستر عورت ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے. ران بھی ستر عورت میں شامل ہے، لیکن وہ عجیب عجیب کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اس طرح. بہرحال محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی میں کھیل تماشے اور اس طرح کی چیزوں سے الگ رہتے تھے. تو ستر عورت یاد رکھیے واجب ہے، نماز میں ہوں یا تنہا ہوں یا کسی کے سامنے ہوں، تو بلا اجازت شرعی اس کا کھولنا جائز نہیں. اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو یہ فرض ہے، فرض ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناف کے نیچے سے گھٹنے تک عورت ہے، یعنی چھپانے کی جگہ ہے. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان آپ دعائیں کرتی تھیں اپنے لاڈلے کے لیے، اپنے شہزادے کے لیے. کیا دعا کرتی تھیں؟ ماں کی دعا کا اثر ہوتا ہے نا. آپ دعا کرتی تھیں انشاءاللہ عز و جل میرا یہ لاڈلا بچہ عظیم شخصیت کا مالک ہوگا، اور دعا دیتی تھیں تمہارا نام سردار ہے، اللہ عز و جل تمہیں دین و دنیا کا سردار بنائے.
اب اس میں مدنی پھول میں یہ پیش کروں گا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ تنگ کریں، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور بالخصوص ماں کو بد دعا نہیں دعا دینی چاہیے۔ اس طرح کے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ، وہ بڑے بڑے جو بزرگ بنے، جو عالم بنے، بہت بڑے فقی بنے، بنیاد کیا تھی؟ ماں کی دعا۔ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کو بچپن میں سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ طلباء کرام جو اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے ہیں، اب وہ خیر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ان کو، طلباء کرام تو ہم جامعۃ المدینہ والوں کو کہتے ہیں، اور جو مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہیں وہ اس پر غور کریں۔ تو ایک بزرگ جن کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوتی تھی، تو کوئی بڑے عالم و تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کی ماں حیات ہے؟ کہا جی ہاں ماں زندہ ہے، آپ اپنی ماں سے دعا کروائیں۔ تو وہ بزرگ جو ہیں انہوں نے اپنی ماں سے دعا کروائی، اور پھر وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بنے۔ اچھا، وہی عالم جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ بیٹا ماں سے دعا کرواؤ، اب وہ ایک بار دیکھتے ہیں کہ دو علماء کرام آپس میں علمی مذاکرہ کر رہے ہیں، علمی تکرار کر رہے ہیں، علمی طور پر کچھ قیل و قال کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں۔ تو وہ حضرت آ کر دیکھنے لگے، سننے لگے، تو بڑے متاثر ہوئے کہ آقا کی امت میں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں۔ تو ان میں وہ ایک وہ بھی تھے کہ جن کو بچپن میں سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، وہ فرمانے لگے میں تو پہچان گیا کہ حضرت وہی ہیں جنہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ ماں سے دعا کروائیں، مگر مجھے وہ ذرا جھجک ہوئی۔ انہوں نے جب کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی دین کا بہت بڑا عالم بن جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آئے کہ میں ان کو کہوں کہ آپ بھی اپنی امی سے دعا کروائیں، مجھے مشورہ دیا تھا آپ بھی اپنی امی سے دعا کروائیں، مگر مجھے وہ جھجک ہوئی اور میں نے ایسا نہیں کہا۔ تو جو طلباء کرام میں ماں کے پیر چومیں، ماں کا ادب کریں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہے۔ ماں کی دعا میں وہ تاثیر دیکھی، ماں کی دعا میں وہ تاثیر دیکھی، ماں کی دعا میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، بلائنڈ ہو گئے تھے۔ تو آپ کی امی نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کی بینائی بحال فرما دے۔ تو آپ کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے اور تمہارے بچے کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ جب آپ اٹھیں تو امام بخاری کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ دیکھیں ماں کی دعا کیسی ہوتی ہے۔ تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ماں سے دعا حاصل کی، اور ماں کی دعاؤں نے آپ کو محدث اعظم بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کی طرف، جامعہ کی طرف، مدارس کی طرف کس طرح مائل ہوئے؟ اس سے پہلے آپ مرکز الاولیاء لاہور میں آپ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، میٹرک کے بعد آپ نے انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا۔ اس دوران مسجد وزیر خان میں ایک جلسہ ہوا جس میں اعلیٰ حضرت کے شہزادے حجت الاسلام حامد رضا خان تشریف فرما تھے، اور حامد رضا خان بہت بڑے مفتی تھے۔ اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادے دونوں مفتی، اور اعلیٰ حضرت کا تو گھرانہ ہی مفتیوں کا گھرانہ ہے۔ آپ بھی مفتی، والد صاحب بھی مفتی، غالباً دادا بھی مفتی تھے، اب دادا بھی مفتی تھے اعلیٰ حضرت کے، اور آپ کے اولاد بھی مفتی۔ اور حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور عربی زبان پر آپ کو بہت زیادہ عبور حاصل تھا، اور بہت حسین بھی بہت تھے۔ وہ حسن جو نیکوں کے چہروں پر ظاہر ہوتا ہے، جو عبادات پر ظاہر ہوتا ہے، ایسا حسن تھا ان کا، سبحان اللہ۔ تو حجت الاسلام
مولانا حامد رضا خان اس جلسے میں تشریف لائے تھے، تو محدث اعظم پاکستان نے ان کی زیارت کی تو بڑے متاثر ہوئے، پھر دست بوسی کی۔ دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کا ادب احترام انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر عرض کی کہ حضور اب مجھے ایف اے کرنے کا کوئی شوق نہیں، میں چاہتا ہوں میں وہ علم حاصل کروں جو آپ سکھاتے ہیں۔ ولی کامل حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی اس عرض پر سعادت مندی کے آثار بھی آپ میں دیکھے اور جان لیا کہ یہ تو بہت عظیم شخصیت بنیں گے یہ۔ تو آپ 2 دن مزید مرکز الاولیاء لاہور میں رہے اور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ اپنے ساتھ ہی بریلی شریف لے گئے۔ تو دعائیں لینی چاہیے علماء کی، مفتیان کرام کی، صالحین کی، نیک بندوں کی، ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس ایک اجتماع جو کہ دینی اجتماع تھا، اس نے کالج سے مدرسے میں اور پھر آپ کو شیخ الحدیث بنا دیا، محدث اعظم بنا دیا، مفتی اعظم بنا دیا، مناظر اعظم بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حجت الاسلام حامد رضا خان علی رحمۃ الرحمان، آپ نے دوران تعلیم محدث اعظم پاکستان وہ اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا، اور شفقت کیسی فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ جو علماء حقان ہیں یہ دینی طلباء پر بڑے شفیق ہوتے ہیں، کیونکہ دین حاصل کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو تاکہ دین کے اندر علماء کا اضافہ ہو۔ کیسی شفقت فرماتے تھے کہ اپنی اولاد کے لیے جیسے کپڑے جس رنگ کے سلواتے، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بھی ایسے سلوایا کرتے تھے، اسی رنگ کے وہی کپڑے سلواتے تھے، اتنی شفقت تھی۔ اور صدر الشریعہ، ان سے علم حاصل کیا محدث اعظم پاکستان نے۔ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کیا۔ حجت الاسلام مفتی اعظم حضرت مفتی حامد رضا خان، ان سے علم حاصل کیا۔ اور آپ طالب علم کیسے تھے، طلباء کو کیسا ہونا چاہیے، استاد کی آنکھوں کا تارا ہونا چاہیے نا۔ وہ جب ہی بنیں گے جب ان کی اطاعت کریں گے، ان کی بات مانیں گے جو شرعاً درست ہے۔ اور دینی استاد کیوں ایسی بات کہیں گے جو شرعاً غلط ہو بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ دوران تعلیم کیسے تھے، محدث اعظم پاکستان کیسے تھے، اللہ اکبر۔ حافظ ملت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری دوران تعلیم آپ کے تقوی، طہارت، اتباع سنت کو یوں بیان کرتے ہیں: خوف خدا، خشیت ربانی، زہد و تقوی، اتباع سنت آپ کی طبیعت بن چکی تھی۔ کن کی؟ محدث اعظم پاکستان کی۔ آپ کے قول میں، فعل میں، حرکات میں، سکنات میں، نشست میں، برخاست میں اتباع سنت کی جھلکیاں نظر آتی تھیں۔ روزانہ کے سبق بہت توجہ کے ساتھ آپ پڑھتے تھے، کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے، اور تحصیل علم میں مصروف رہنا آپ کا معمول تھا۔ ان کا صدقہ ہمارے طلباء کو بھی نصیب ہو جائے، ہم سب کو نصیب ہو جائے، اور ہم دینی مطالعہ، دینی معلومات حاصل کرنے والے بن جائیں۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ طالب علمی کے دور میں کثرت سے مطالعہ کرتے تھے۔ مطالعہ تو ہے جو دلوں کو زندہ کرے گا، مطالعہ ہی تو ہے جو انفرادی اور اجتماعی کوشش کے لیے مواد مہیا کرے گا۔ ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ کوئی کہانی تھوڑی سنائیں گے بھائی، کوئی دینی بات ہی بتائیں گے نا۔ ہاں اسلامک اسٹوری سنائیں، وہ الگ بات ہے، وہ جدا بات ہے۔ بزرگوں کی باتیں بتائیں، بزرگوں کی حکایات سنائیں۔ تو محدث اعظم پاکستان مسجد میں نماز کے لیے جب حاضر ہوتے، جماعت میں کچھ وقت ہوتا، کتاب آپ کے پاس ہوتی تھی، وہ کتاب نکالتے اور مطالعہ شروع کر دیتے۔ تو اب تو امیر علیہ سنت کے اور المدینۃ العلمیہ کے پاکٹ سائز رسائل ہوتے ہیں، جیب میں رکھیں بھائی، کچھ وقت باقی ہے ابھی، کچھ وہ وقت جس میں کچھ انتظار کرنا ہوتا ہے،
تو نکالے رسالہ، کریں مطالعہ. اور ماشاءاللہ آپ کا بہت شوق تھا علم دین حاصل کرنے کا. پھر آپ نے تدریس کا آغاز کیا. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف میں بطور استاد تدریس کرتے رہے ہیں. اور پھر آپ سردار آباد آئے. پتہ کس طرح آئے؟ پہلے آپ کہیں اور آئے تھے پنجاب میں، تو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے کہ حضور ہمارے شہر میں آ جائیں، ہمارے شہر میں آ جائیں. آپ فرماتے تھے کہ مجھے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں فرمائیں گے میں وہاں جاؤں گا. تو ہمارے مدنی ماحول میں کیا ہوتا ہے؟ مدنی مرکز جہاں کا ہے. ہاں، محدث اعظم پاکستان کی بھی یہ مدنی سوچ تھی. سبحان اللہ. اور مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو لائل پور بھیجا، جو بعد میں فیصل آباد بن گیا، اور اب اس کو ہم کہتے ہیں سردار آباد. آپ نے جامعہ رضویہ مظہر اسلام کی بنیاد رکھی. بڑی عالیشان عمارت ہے نا اب تو. پہلے کیا تھا؟ پہلے شامیانے کے اندر آپ نے شروع کیا تھا جامعہ. اب وہ طلبہ جو کہتے ہیں کہ جی لائٹ کا مسئلہ ہے تو فلاں مسئلہ ہے تو یوں مسئلہ ہے، ارے بھائی مسئلے ہی مسئلے دنیا کے اندر، راحتیں تو جنت میں ہیں، یہاں تو تکلیفیں ہوتی ہیں. تو محدث اعظم پاکستان نے شامیانے کے نیچے موسم کی شدت اور دھوپ چھاؤں سے بے نیاز ہو کر آپ نے سلسلہ شروع کیا تھا. اور جب حدیث پڑھاتے تھے تو دیکھنے والوں کو امام مالک کی یاد آ جاتی تھی. اتنا اہتمام، غسل کرنا، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا کہ آقا کی باتیں کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ. اور جب آپ پڑھاتے تھے تو قصیدہ بردہ شریف سے پہلے اشعار بڑے سوز کے ساتھ پڑھتے اور طلبہ کو بھی پڑھاتے تھے. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا تھا. بغیر مطالعے کے کبھی نہیں پڑھاتے تھے محدث اعظم پاکستان. اور فرمایا کرتے کہ جب بخار یا سر میں درد ہوتا ہے نا، لوگ دوائی کھاتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں حدیث مصطفیٰ پڑھتا ہوں، مجھے الحمدللہ شفا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں، ہے نا. کیا نام ہے؟ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور محدث اعظم پاکستان جب درس حدیث دیتے تو وہ احادیث بیان کرتے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ کا تذکرہ ہے، اسمائلنگ کا تذکرہ ہے، تو آپ مسکرانے لگ جاتے تھے. اور طلبہ کو بھی فرماتے تھے کہ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائے تبسم پر نہیں تبسم کریں گے تو پھر کبھی مسکرائیں گے. اور یاد رکھیے، آپ کو تو معلوم ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اللہ کرے پتہ ہو، نہیں پتہ تو انشاءاللہ بھی پتہ چل جائے گا کہ موقع کی مناسبت سے مسکرانا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. محدث اعظم پاکستان صحابہ کا تذکرہ بڑے ادب سے کرتے تھے. مثلا کسی نے، طالب علم نے صحابی کا نام لیا تو آپ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نہیں کہا، یہ کہیں پہلے، یوں فرماتے تھے. اور دینی کتاب کے اوپر ایک صحیح بخاری شریف پر پھول رکھا ہوا تھا کتاب پر، فرمائے کہ اس کو ہٹائیں، یہ پھول جو ہے نا بخاری شریف سے افضل نہیں ہے، یوں فرمایا کرتے تھے. نہیں، کتابوں کا اتنا ادب ہوتا تھا. اور شب و روز آپ علم دین میں آپ نے گزارے. سفر میں بھی نماز با جماعت کا اہتمام رکھتے تھے محدث اعظم پاکستان. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے. اور بھی بہت کچھ اس رسالے میں لکھا ہوا ہے، مگر وہ مختصر وقت کے لیے ہم نے برکتیں حاصل کرنی تھیں. فیضان محدث اعظم پاکستان رسالہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اور بہت سارے بزرگوں کے حالات زندگی پر رسائل شائع کیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں محدث اعظم پاکستان کی محبت عطا فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے، ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اور ہمیں ان کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.